اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماں بہنوں، میں تو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ پہلے مصروفیات بہت چلتی تھی، اس وجہ سے حاضری کم ہوتی تھی۔ اب باقاعدگی سے مخاطب ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا فرمائیں میرا اور آپ کا جو یہ کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے جو رابطے کا سلسلہ ہے یہ بھی بحال ہو جائے اور مسلسل بحال رہے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، ماں بہنوں، میں نے پچھلے رزق کے حوالے سے اس کے علاوہ مسلسل جو ماحول اور معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو وظائف دیے ہیں۔ اب بسا اوقات رزق کا ایک وظیفہ میں نے دیا تھا، الحمدللہ لوگوں نے اچھا رسپانس دیا اس پہ، سورہ قریش والا عمل جو دیا تھا، تو ساتھی وہ بھی کر رہے ہیں، لوگ وہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی کو سورہ قریش آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، لیکن مختصر صورتیں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ سب کو آنی چاہیے، لیکن اکثر اوقات بس اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں چھوٹا سا وظیفہ دے دیں، اس کو میں چھوٹا سا وظیفہ دے دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے اسماء الحسنہ میں سے دے دیں، ہم اس کو اسماء الحسنہ میں سے دے دیتے ہیں۔ تو وظائف کو جو دینے والا ہے اس کی مرضی کے مطابق کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ مانگے تو اللہ کے نام میں کرنے چاہیے۔ لیکن اللہ ہر کسی پہ ایک راز کھولتا ہے، ہر عمل کا ایک راز ہوتا ہے، اسرار و رموز کی ایک یہ دنیا ہے تصوف۔ اس میں جتنا ڈوبو گے تو ڈوبتے جاؤ گے، اس کی آخری حد نہیں ہے، اس علم کی آخری حد نہیں ہے۔ ہمارے دین کے علم، کسی علم کی بھی آخری حد نہیں ہے، لیکن دین کے علم بندہ سیکھ کر بندہ خود کو آخر میں ایک ایسے نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو شیخ التفسیر کہا جاتا ہے، شیخ القرآن کہا جاتا ہے، شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس علم میں روزانہ احوال کھلتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پہ احوال کھلتے ہیں، ان پہ ایک نیا اللہ تعالیٰ ایک راز کھولتا ہے زمانے کے حوالے سے۔ ہر انسان کی ایک فیلڈ ہے، کوئی انجینئر ہوگا۔ اب جو پرانے زمانے کے انجینئرز ہیں ان کو دیکھا جائے، وہ ہمارے اس کمپیوٹرز پہ سمجھتے ہیں جو کمپیوٹر سی پی یو کے ساتھ تھے۔ آج کل کے نئے انجینئرنگ کا شعبہ ہر مستقل ایک چیز میں نہیں ہے۔ میں آپ کو فار ایگزامپل مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، نئے والے دیکھیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو لیپ ٹاپ میں ایسے ایسی سیریز آئی ہے کہ اس پہ سمجھتے بھی نہیں، اس کے لیے پھر پڑھتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے القاء کے ذریعے سے، مراقبات کے ذریعے سے۔ روحانیت کی ایک دنیا ہے، لیکن آج کل یہ روحانیت کی ایک دنیا شعبدہ بازی پہ منحصر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے میڈیا کے ذریعے سے جو غلط لوگ ہوتے ہیں اس کو دنیا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہاں سے ثابت ہے کہ ہم میں علم کی کمی ہے، ہم آنکھوں کے دھوکے سے دھوکا ہو جاتے ہیں، لیکن جو علم والا ہوتا ہے اس کے پاس ہم نہیں جاتے۔ اس سے ہم جو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، شعبدہ باز ہوتا ہے، اس کی کرتبوں سے ہم دھوکا ہو جاتے، اس کو ہم کرامت سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ تو کرامت ہے، حالانکہ وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، ماؤ بہنوں، صحیح راہ کی تلاش کرنے کے لیے بندے کا عقیدہ دیکھو،
اس کا نظریہ دیکھو، اس کی سوچ دیکھو، اس کی فکر دیکھو، ہر کچھ اللہ کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے، اگر اللہ کا امر نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ شفا اللہ کے امر سے حاصل ہوتی ہے، اگر اللہ کا امر نہیں ہوگا تو شفا حاصل نہیں ہوگی۔ اگر دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تمہارے مقدر میں اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے تو شفا نہیں ملے گی۔ اور اگر ایک عام گلی کوچے میں ڈاکٹر بیٹھا ہو، اس سے علاج کروا لو، ٹھیک ہو جاؤ، اس کے ہاتھ میں شفا لکھی ہوگی تو اس سے تمہیں شفا ملے گی، ورنہ پوری دنیا میں گھومو تمہیں شفا نہیں ملے گی۔ تو جس کے پاس بھی جاؤ پہلے کہو یا اللہ میرے عقیدے کی حفاظت فرمانا، یا اللہ تجھ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، تیرے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، تیرے امر سے سب کچھ ہوتا ہے، تو میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ اس طریقے سے دعا جب کرو گے پھر جاؤ گے تو پھر مسئلے کا حل بھی نکلے گا۔ اور اگر اس طریقے سے دعا نہیں کرو گے اور اس طریقے سے اگر عقیدہ بندوں پر لگائے بیٹھے ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو یہ روحانیات نہیں ہوئی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سب کچھ کرتا ہوں، میں ہی نہیں، یہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ تم اللہ کے امر کی وجہ سے کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں شفا لکھی ہے تو کر رہے ہو، اور اگر تمہارے ہاتھ میں شفا اٹھائی جائے تو تم کہیں کا نہیں رہو گے۔ تو شفا نسبت کے حصول سے حاصل ہوتی ہے۔ نسبت کسے کہا جاتا ہے؟ اب ہمارا سلسلہ ہے الحمدللہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے نقش بندیہ شاذلیہ، ہم اس سلسلے سے منسلک ہیں اور اس کا حصہ، میں اس سلسلے کا حصہ ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ مریض آتے ہیں جو مایوس ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو لوگوں پہ گھومے ہوتے ہیں، یہاں پہ جب آتے ہیں ذاکر بنتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وہ ذاکر اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی تربیت ذکر الہی پہ کی ہے۔ جب بیعت کا دن آتا ہے تو ہمارے شیخ صاحب کا ایک جملہ ہے، میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، بہت پسند ہے مجھے، بلکہ سب کو پسند آئے گا، کہ سلسلے میں آ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے آنا، وظائف کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ذکر کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، قرآن پڑھ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور کسی مقصد کے لیے مت پڑھنا۔ جب ایک شخص اللہ کا ہو گیا، جب ایک شخص مالک کا ہو گیا، اس مالک کا جو مالک الملک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا ہو گیا، تو پھر دنیا اس کے لیے کیا چیز ہے؟ جنت تو اس کو مل جائے گی، فیصلے تو اس کے ہو جائیں گے جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو اگر ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ میں آپ کو صفا بول لوں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اپنے نظریے کی حفاظت کرو، اللہ کے ارادے سے ہونے کا یقین دل میں رکھو، خود بخود ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، رزق کے حوالے سے میں نے وظائف دیے ہیں آپ لوگوں کو، اور وقتاً فوقتاً دیے ہیں۔ فون آتی ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، فوراً کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن دیتا ہوں جواب۔ واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، میں آپ کے پیغامات موصول ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں سے رابطہ رکھتا ہوں، فوراً کا نہیں کہہ سکتا، جواب دیتا ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے جواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ گھروں میں تنگی کب آتی ہے؟ جب دل بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ مجھے ایک خاتون نے کال کی، ہمارے اس جاننے والے تھے، اس کے والد نے، پھر اس نے بھی رابطہ کیا اپنے مسائل کے حوالے سے۔ کہتے شوہر بہت ڈانٹتا ہے، مارتا ہے اس کو، اس بچی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے گھر والوں کو۔ میں نے اس شوہر کو کال کی، اس کے بچی کے، میں نے کہا ذرا آؤ مجھ سے ملو۔ وہ مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بچی میں کمی ہے، سمجھاؤ، تکلیف مت دو، اذیت مت دو، پریشان مت کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، بس دکان میں صحیح سیل نہیں ہوتی، میں اس کو آ کے مارتا ہوں۔ میں نے کہا یہ چیز ہے، جب دکان میں ایک چیز تمہاری نہیں بک رہی تو تم زور گھر والوں سے نکالو گی، تم اس بچی سے نکالو گی، اپنی شریک حیات سے نکالو گی؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔
میں نے کہا تم نے وہ راستے اختیار کیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ کہتا وہ کون سے راستے ہیں؟ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو، جب دکان جاتے ہو، کاروبار میں نفع نقصان کی سوچ اس نیت سے کرتے ہو، والقدر خیرہ وشرہ، خاموش ہو گیا۔ کہتا نہیں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو میں نے دو باتیں کی، تم نے یہ نہیں سوچا تو تم آگے معاملات کیسے کرتے ہو؟ تو حلال حرام کو سمجھ کر کاروبار کرنا، پھر گھر میں نقصان نہیں ہوتا، گھر میں سکون ہوتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتی۔ رزق کے حوالے سے یہ بات تو جنرل بات تھی، میں نے کر لی۔ رزق کے حوالے سے وظیفہ دیتا ہوں، آسان مختصر وظیفہ ہے اچھا، لیکن آپ لوگوں نے کرنا ہے ترقی رزق کے لیے، کشادہ رزق کے لیے، غیبی رزق کے لیے، اللہ سے غیبی مدد کا طلب کرنے کے لیے، سوال کے لیے، یعنی غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرنے کے لیے وظیفہ ہر نماز کے بعد آسان سوچ 11 مرتبہ، زیادہ نہیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ اول آخر پڑھیں، 11 مرتبہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ کیا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، اول آخر درود ابراہیمی اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں پہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے رزق دے دے۔ سب سے بڑی چیز محتاجی نہ ہونا ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اگر انسان محتاج ہو جائے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، اذیت میں ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو واللہ بول رہا ہوں، محتاجی کے بنا زندگی مانگو اور اللہ سے کہو کہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دے، اور ایسے کھول دے کہ آئندہ بند نہ ہو، اور مجھے اپنی نافرمانیوں سے بچا دے۔ آپ لوگ گناہ کم کرو، رزق زیادہ ملے گا، اور اگر گناہ کیے تو رزق سکڑتا جائے گا، سوکھتا جائے گا، سوکھتا جائے گا، برکت اٹھتی جائے گی۔ گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو، رزق میں وسعت چاہتے ہو، گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو، بند مت کرو، گناہوں کا تصور ہی ختم کر دو، سوچنا ہی ختم کر دو، تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی۔ معاملات سیٹ کرو، رزق کی فراوانی ہوگی۔ کسی کا حق نہ مارو، رزق کی فراوانی ہوگی۔ کسی کو تکلیف مت دو، رزق کی فراوانی ہوگی۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، رزق کی فراوانی ہوگی۔ کسی کو اذیت مت دو، رزق کی فراوانی ہوگی۔ کسی کو مصیبت میں مت ڈالو، رزق کی فراوانی ہوگی۔ کسی سے حسد مت کرو، رزق کی فراوانی ہوگی۔ لوگوں سے حسد کرنا سیکھ گئے ہم لوگ، لوگوں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی برائیاں ناکام لوگوں کی نشانی ہے۔ تو آپ لوگ کامیاب بننا چاہتے ہو، اللہ سے مانگو، وہ دینے والی ذات ہے، دے گا۔ اکثر ہماری بہنیں اور مائیں لگی ہوتی ہیں، کسی کی کامیابی دیکھ کے اس سے حسد شروع کر لیتی ہیں، پھر اپنے خاوندوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو پریشان کر۔ یہ چیزیں اب چھوڑ دو، جو رزق مل رہا ہے شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم پر زیادہ ہوگا۔ تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ الرحمن، اللہ بہت فائدہ دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی جتنے مسائل ہیں حل فرمائیں، ہمارے سمیت آپ کی جتنی مشکلات ہیں اللہ ان کو حل فرمائیں۔ جس کا جو مسئلہ ہو وہ میسج کے ذریعے سے رابطہ کر لیا کرے، لیکن اپنے میسج کے سوال کے جواب کا انتظار کیا کرے، اور انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ آپ سے ہمیشہ راضی ہو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔